شہباز بتائیے گا، اہم خبر سامنے آ رہی ہے، کون کون سے ادارے ہیں جو سیل کرنے جا رہی حکومت؟ جی کل جو پرائیویٹائزیشن کی منسٹری ہے اس نے آئی ایم ایف کو ایک اپنے پرائیویٹائزیشن پروگرام کے اوپر ایک بریفنگ دی کمپریہنسو۔ اس بریفنگ میں انہوں نے 7 اداروں کے بارے میں بتایا کہ جو کہ حکومت کی خواہش ہے کہ ان کو بیچ دیا جائے، جس میں سب سے جو ٹاپ کے اوپر ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے۔ پھر روزویلٹ کے بارے میں بتایا، لیکن روزویلٹ کے حوالے سے انہوں نے بڑا کلیئر بتایا کہ ابھی اس کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کی ڈائریکٹ سیل کرنی ہے، جوائنٹ وینچر لیز کے اوپر ہوٹل دینا، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا مسئلہ سامنے آ رہا ہے روزویلٹ ہوٹل کا، یہ 3 سالہ جو لیز ایگریمنٹ پہ امریکن گورنمنٹ کو دیا گیا تھا، نیو یارک سٹی گورنمنٹ کو، اس کا جو لیز ایگریمنٹ ہے وہ 2 سال بعد ہی ختم کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس میں ان کی اینٹی امیگریشن پالیسی کی وجہ سے یہ لیز ایگریمنٹ 1 سال پہلے ختم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرائیویٹائز ہو سکتے ہیں جو آئی ایم ایف کو بتایا گیا ہے، اس میں 3 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جس میں گجرانوالہ کی ہے، فیصل آباد کی اور اسلام آباد کی جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، اس کو بیچنے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے۔ اس کی جو ڈیڈ لائن آئی ایم ایف کو دی گئی ہے وہ دسمبر 2025 کی دی گئی ہے۔ پی آئی اے کے علاوہ جو 3 اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں ان کے بیچنے کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، جس میں ہاؤس بلڈنگ فائنینس کمپنی ہے، جس کو یہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ اپریل میں یہ بیچ دیں گے، لیکن اس طرح کی انہوں نے پہلے بھی ڈیڈ لائنز دی ہیں، وہ میٹ نہیں ہوئی۔ فرسٹ وومن بینک لمیٹڈ کے حوالے سے آئی ایم ایف کو یہ بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی جو حکومت ہے وہ اس کو لینے میں انٹرسٹڈ ہے۔ تیسرا جو ادارہ وہ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ ہے، جس کا جو آئی ایم ایف کو یہ بتایا گیا کہ نومبر 2025 تک اس ادارے کو بھی بیچا جا سکتا ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ نجکاری جو ہوتی ہے ہمیشہ ہی ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں، یونینز ہوتی ہیں اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں نجکاری کے، اور بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں۔ تو عمومی طور پر خیال یہی ہوتا ہے کہ حکومت کا جو پہلا سال ہوتا ہے اس میں مشکل فیصلے ہو سکتے ہیں، اس میں نجکاری ہو سکتی ہے، بٹ ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ پلان شیئر کیا گیا ہے اس میں ان کا جو دوسرا سال ہے اس میں یہ نجکاری ممکن ہے۔ تو لیٹس سی، اس میں ڈیڈ لائنز نے بڑی ایمبیشیس دی ہیں۔ اس کے حوالے سے جو ہمارے ذرائع سے بات ہوئی ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جو ڈیڈ لائنز دی گئی آئی ایم ایف کو کوائٹ ایمبیشیس ہے۔ اب 7 میں سے یہ کتنے ادارے بیچ سکتے ہیں کتنے نہیں، یہ بھی ٹائم ہی بتائے گا۔ ٹھیک ہے، شہباز رانا تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔